अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गोल यूट्यूब। आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू की तरफ हम आपकी तवज्जो दिलाएंगे और वो है पाकिस्तान में पोलियो। बड़ा ही मूजी मर्ज है, बचपन में बच्चों को मुतासिर करता है और फिर आपको सड़कों पे नज़र आते होंगे कई बच्चे घूम रहे होते हैं, नौजवान बड़े भी हो जाते हैं, उनका बुनियादी पाँव में बॉडी में जो नुक्स है वो कभी नहीं जाता। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप पोलियो के वैक्सीन यानी उसके पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। तो इस हवाले से हम पोलियो पे कर क्यों रहे हैं, इसलिए कि बिल गेट्स आज पाकिस्तान में थे, वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उस मुलाकात में पाकिस्तान की पोलियो के ख़िलाफ़ जो जारी कैंपेन है और जो कोशिशें हैं उस की तारीफ़ भी की, और जो टास्क फोर्स है पोलियो की और उसमें उसके साथ भी मुलाकात की और उनकी तारीफ़ की कि किस तरह मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई बुरी नहीं रही है गुज़िश्ता चंद बरसों में। और बिल गेट्स को ये भी बताया गया कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान तकरीबन 36 वर्कर्स थे, यानी जो पोलियो कैंपेन के बराह रास्त जो उसमें शामिल होते हैं, वो और 14 सिक्योरिटी एहलकार भी जाँ बहक हुए दहशत गर्दों के हमले में। आपको मालूम होगा कि दहशत गर्दी के कई वाक़यात हुए और ख़ास तौर पे जो मौलवी हजरात हैं जो इंतहा पसंद हैं, उन्होंने आम लोगों को इस तरह गुमराह किया कि अगर आपने पोलियो के कतरे बच्चों को पिला दिए तो न जाने क्या क़यामत आ जाएगी, जिसकी वजह से आज भी कई ऐसे इलाके हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जो सरहद मिलती है, वहाँ के अज़ला में ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी वालिदैन इनकार करते हैं कि हमने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने हैं। और यहाँ पे ये एक अहम बात यह है कि इतने कई साल से मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन एंटी पोलियो कैंपेन को फाइनेंस कर रही है, यानी उसके लिए बराह रास्त बेशुमार इमदाद फराहम की है। और इसीलिए हमने सोचा कि आपकी आज हम मुलाकात एक ऐसे साहब से करवाते हैं जिन्होंने कई साल तक मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ काम किया, फोकल पर्सन के तौर पे बलूचिस्तान में। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मसूद जोगिज़ई, और शुक्रिया मसूद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे हम पूछने ही चाह रहे थे कि आपने देखा, आपने मुश्किल हालात भी देखे, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, ख़ास तौर पश्तून कम्युनिटीज़ में बहुत इनकार होता रहा है, जिसकी वजह से हम हर साल कुछ ना कुछ केसेस ज़रूर आते थे नए पोलियो के। आज बल्कि वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में बिल गेट्स के साथ ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान एक बड़ा सोर्स है पाकिस्तान में पोलियो का, और बड़ा ज़रूरी है कि न सिर्फ पोलियो के लिए बल्कि इस वक्त जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है अफ़गानिस्तान में, उसके लिए भी बैनुल-अक़वामी बिरादरी मदद करे। तो मसूद जोगिज़ई साहब, आप ये बताइए, इस तमाम तर कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए दिया कि आम पाकिस्तानियों को समझ आए कि क्यों बिल गेट्स यहाँ आए थे, और वहाँ इनका आना बड़े अरसे से इंतज़ार में थे पाकिस्तानी के बिल गेट्स पाकिस्तान आए। तो आप ये बताएं कि जो पोलियो के ख़िलाफ़ जो मुहिम है, उसके लिए बिल गेट्स की या उनकी फाउंडेशन की क्या अहमियत है? थैंक यू इम्तियाज साहब, मुझे बुलाने का और मुझे मेरे से तबसरा लेने का। ऐसा है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है 1988 से ग्लोबल पोलियो एरेडिकेशन इनिशिएटिव में की फाइनेंसिंग कर रहा है। तो अब तक उसकी मदद से और बाकी जो वो हैं, रोटरी इंटरनेशनल है, CDC है, WHO, यूनिसेफ, जो उन सब की मदद की वजह से तकरीबन 99% केसेस पूरी दुनिया में कम हुए। और अभी पिछले तकरीबन 12 साल से जो ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जब नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इम्पोज की, तो उस वक्त से लेकर के बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जो है वो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, और नॉट ऑर्गेनाइजेशन के को भी यूनिसेफ, WHO के लोगों को वो सपोर्ट दे रहे हैं, और बल्कि एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो भी रन कर रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल के ऊपर है और फिर प्रोविंसेस में है। तो अब बहुत हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना काफ़ी दफ़ा अपना जो ग्लोबल जो कमिटमेंट की हुई थी GPI के कि भाई हमने पोलियो
جب 2011 میں کہا کہ 2015 میں پاکستان ایریڈیکیٹ کر لے گا، وہ نہیں ہوا، پھر 2019 تک چلا گیا، پھر اب 2026 تک جو ہے یہ گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کی اسٹریٹجی ہے. تو اس لیے بل گیٹس جو ہے نا جو ہے وہ ملینز آف ڈالر جو ہے نا وہ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان کو پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو میں جو ہے نا وہ دے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ٹارگٹس اچیو کریں. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ تھا ان کا وزٹ کہ وہ پرسنلی آ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر اور گورنرز اور جو ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کے جو گورنمنٹ کے فوکل پرسنز ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کا انٹریکشن ہو سکے تاکہ ان کو بتائے کہ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو چیلنج ہے اور یہ خامخواہ اس کو حاصل کرنا ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ اس کا سگنیفیکنس تھا. یہ جی میں مسعود صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پولیو کا خاتمہ کیوں ضروری ہے پاکستان کے لیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں 2 ممالک رہ گئے تھے، افغانستان اور پاکستان، جس میں پولیو وائرس انڈیمک ٹائپ 1 جو ہے وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1. تو پھر اس لیے یہ 2 ممالک میں ان کا ضروری تھا کہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ جہاں بھی اس کا تھریٹ تو اگر پاکستان میں ہے، پاکستان اور افغانستان میں ہے، تو یہ کسی بھی ملک جا کر کے یہ جا سکتا ہے، وائرس جا سکتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا امپورٹنٹ. پھر آپ نے تقریباً بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور روٹری انٹرنیشنل اور باقی جو ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل آرگنائزیشن، انہوں نے تقریباً بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں. تو یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو اتنا پیسہ اور اتنی آپ نے سیکریفائس دی ہے، تو اس لیے یہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ نے یہ ٹارگٹ جو ہے نا یہ مائل سٹون آپ نے اچیو کرنا ہے. تو الحمدللہ پاکستان کا یہ کہ پچھلے ابھی 1 سال ہمارا ہو گیا ہے جو وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کیس پاکستان میں نہیں ہوا، لیکن البتہ جو سیویج واٹر میں سیمپلز ہمارے پازیٹیو آ رہے ہیں. لاسٹ جو ہے نومبر دسمبر کا لکی مروت خیبر پختونخوا صوبے کا وہاں پہ دکھائی دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا سرکولیشن جاری ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہماری جو انفیکشن جو ہے وہ بچوں میں تو ہے، لیکن ہماری امیونٹی بچوں کی بہتر ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری کیسز تو ابھی یہ جو 3 سال ہیں، اگر آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے وائلڈ پولیو وائرس 1 کا، پولیو فری کا، تو آپ کو مزید یہ 3 سال جو ہیں 2022 23 اور 24 میں آپ کا جو ہے نا کوئی بھی سیویج واٹر میں پولیو وائرس نظر نہیں آنا چاہیے اور کوئی بھی وائلڈ پولیو وائرس کیس نہیں ہونا چاہیے. تو تب جا کر کے آپ کرتے. اس لیے یہ سگنیفیکنٹ جو ہے نا دورہ تھا، تاکہ ہماری پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو کہ جو اوور سائٹ باڈیز ہیں، جو ٹاسک فورسز ہیں، وہ یہ جو ہے نا وہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ کتنا سینسیٹیو اور کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اب تک مشکلات کیا رہی ہیں، کیوں یہ ختم نہیں ہو سکا، اور یہ کیا کوئی عجیب بات ہے کہ زیادہ تر جو پولیو کیسز ہیں وہ پشتون علاقوں سے آتے رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان، خیبر پختونخوا یا افغانستان، مطلب صرف پشتون علاقوں سے کیوں اس طرح کے کیسز آتے رہے، وہاں مزاحمت کیوں ہے؟ مزاحمت اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ہے اس میں کوئی ویکسین جو ڈراپس ہیں اس میں کوئی چیز ملاوٹ ملائی گئی ہے، کیونکہ یہ ہمارے کوئی بچوں کو جو ہے نا فیوچر بچوں کو جو ہے نا وہ انفرٹائل نہ ہو جائیں، اور یہ حرام ہے. اور کچھ لوگوں کے پاس پھر کوئی جواز نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا یہ پیرنٹس کو اور کو یہ جو ہے نا، لیکن ہماری ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یونیسیف جو ہے اور لوکل لوگوں کے ساتھ مل کر کے وہ کمیونیکیشن کی کافی ساری ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، ہیلتھ ایجوکیشن کرتے ہیں. اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے جو ہے وہ جو ہمارے سپر ہائی رسک یونین کونسلز ہیں اس میں سے انہوں نے بہت انٹرونشنز کر رہے ہیں پچھلے 2 سالوں سے. وہاں پہ جو علاقے جہاں پہ صحت کی صحیح سہولیات نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ لوگ جو ہیلتھ ڈسپینسریز ہیں اور ان کو انہوں نے اسٹرینتھن کیا ہے. وہاں پہ انہوں نے اسٹاف بٹھایا گیا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ جو بچے ویکسین سے محروم ہو جائے وہ
جب اپنے مدر کے ساتھ آتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ، وہ اس ڈسپینسری میں جب ان کو اچھی سہولت میسر ہوتی ہے تو ساتھ وہ بچے ویکسینیٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ انٹروینشنز بھی انہوں نے وہ سپورٹ کر رہا ہے. یعنی بڑا زبردست کام ہے جو کہ ہمارے لوگ نہ کر سکے، بیرونی ممالک سے آ کے یہ بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے یہ کام کر دکھایا. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک ہم اپنی یہ کامیابی کا سلسلہ جاری رکھیں، یعنی مزید کوئی ایکٹیو پولیو کیسز سامنے نہ آئے. تو اس لحاظ سے میرے خیال ہے عام لوگوں کو اس امر کا احساس ہونا چاہیے کہ یہاں سے پولیو کا خاتمہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اب تک جو خدمات، سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے وہ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ جو تھی سابقہ، ان کے نام پہ قائم فاؤنڈیشن نے کی ہیں. اور یہی پاکستان کے لیے اہمیت ہے. جیسے مسعود صاحب نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ صرف افغانستان اور پاکستان ہی ایسے 2 ملک رہ گئے ہیں دنیا بھر میں. اور بڑے شرم کی بات ہے اس لحاظ سے کہ کیوں اس ملک کے ساتھ ہر چیز نیگیٹو ایسوسیٹڈ ہے. اور آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ ہم ابھی باہر جاتے ہیں تو ہمارے لیے ایک پولیو ویکسین کا ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ضروری ہوتا ہے. بلکہ چین جاتے تھے تو وہاں بھی ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دکھانا پڑتا تھا کہ ہمارے پولیو ویکسینیشن ہوئی ہے. تو امید ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو ضرور رہنمائی ملے گی. اور جو مولوی حضرات پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو شر پسند کہہ لیں، دہشت گرد جو ان کا پھر اعلی کار بن کے حملے کرتے ہیں پولیو ٹیموں پہ، ان تک ان کی کسی نہ کسی طریقے سے پیش بندی کرے گی کمیونٹی، کیونکہ کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پولیو فری ہو.